السلام علیکم۔ زینب کا گھر شہر کے مضافات میں ایک پرانے قبرستان کے بالکل قریب تھا۔ دن کے وقت سب کچھ معمول کے مطابق لگتا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا، فضا میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا۔ ہر رات زینب کو قبرستان کی سمت سے سرگوشیوں، گھٹی گھٹی چیخوں اور کبھی کبھار کسی کے سسکنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ بارہا کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کی ہمت کرتی، مگر ہر بار باہر بس سیاہ سایوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات جب ہوا تیزی سے چل رہی تھی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دروازے کے قریب آ کر سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا، مگر ان پر اسرار آوازوں نے اس کی نیندیں حرام کر دی۔ رات کے ان پر اسرار لمحوں نے زینب کے دل میں ایک خوفناک تجسس پیدا کر دیا۔ وہ روز سنتی رہی مگر کسی کو دیکھ نہ سکی۔ آخر ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی مدھم تھی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود قبرستان جا کر دیکھے گی کہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ دل میں خوف کے باوجود اس نے ہاتھ میں ٹارچ لی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے وجود میں ایک کپ کپی دوڑا دی، مگر وہ ہمت کر کے آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، زمین پر خشک پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور اچانک کسی کے قدموں کی چھاپ۔ زینب رک گئی۔ اس کا سانس تیز ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ چلائی، مگر سامنے جو نظر آیا اس نے اس کی روح تک ہلا دی۔ جیسے ہی زینب نے قبرستان میں قدم رکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ وہ ہر بار جب رکتی، وہ آوازیں بھی سنائی دیتی۔ جب وہ چلتی تو قدموں کی آوازیں پھر سے سنائی دینے لگتی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، پسینے کی بوندیں ماتھے پر ابھر آئیں، مگر ہمت جٹا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، اچانک ایک درخت کے پیچھے سے ایک اور سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ زینب کی سانسیں رکنے لگیں اور ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ بھاگنے کا سوچ رہی تھی کہ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زینب کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ ایک انجان خوف میں گری کھڑی تھی۔ اندھیرے میں وہ پھر اسرار شخص دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی لمبی قامت، ڈھکا ہوا چہرہ اور مدھم روشنی میں چمکتی آنکھیں زینب کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھیں۔ جب وہ بالکل سامنے آ کر رکا، زینب نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس آدمی کی گہری سرگوشی جیسی آواز سنائی دی، جو تم ڈھونڈنے آئی ہو، کیا تم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ زینب کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سوال کا کیا مطلب ہے اور آگے سے کیا دیکھنے والا ہے۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، مگر اس کی نظریں پراسرار شخص پر جمی تھیں۔ وہ آدمی چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر ایک سرد لہجے میں دوبارہ بولا، تم روز یہاں آتی ہو، قبروں کو دیکھتی ہو، سوال کرتی ہو، مگر کیا تم سچ میں ان کے جوابات سننا چاہتی ہو؟ زینب نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین نے جیسے جکڑ لیے تھے۔ اس نے ہمت کر کے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ آدمی ایک قدم اور قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ رات کے اندھیرے میں یہ قبریں کیا کہتی ہیں تو میرے ساتھ آؤ، لیکن یاد رکھو، جو سچ ایک بار جان لیا جائے وہ زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ واقعی اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار تھی؟
زینب کے قدم بے اختیار اس پراسرار شخص کے پیچھے چلنے لگے۔ اس کا دل خوف اور تجسس کے درمیان جھول رہا تھا، مگر وہ رک نہ سکی۔ وہ شخص بغیر کچھ کہے آگے بڑھتا رہا، جیسے کسی خاص مقام کی طرف جا رہا ہو۔ زینب کے ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ دونوں ایک پرانی شکستہ قبر کے پاس پہنچے۔ وہ آدمی رکا، آہستہ سے زینب کی طرف مڑا اور دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقت اور وہم کے درمیان پردہ ہٹ جاتا ہے۔ کیا تم سچ دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ زینب کی سانس رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ زینب کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ خوف اور تجسس کی شدت سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس پراسرار شخص کی باتوں نے اس کے اندر مزید بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اس نے ہلتے ہاتھوں سے آہستہ سے پرانی شکستہ قبر کے گرد جمی گرد کو ہٹایا۔ جیسے ہی اس نے قبر کے کتبے کو چھوا، زمین کے نیچے سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی نیچے حرکت کر رہا ہو۔ زینب کا جسم سن ہو گیا، مگر نہ جانے کس ہمت کے تحت اس نے آہستہ سے قبر کے قریب پڑی زنجیر کو کھینچا۔ اچانک ایک تیز گھٹی گھٹی سی آواز گونجی، جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو۔ زینب کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ دہشت سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ وہ پراسرار شخص اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ پراسرار آدمی زینب کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا اصرار تھا۔ آہستہ مگر پراسرار آواز میں بولا، اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ زینب کی سانس رکنے لگی اور اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، مگر وہ نظریں ہٹا نہ سکی۔ جیسے زمین ہلکی سی لرزنے لگی، جیسے کوئی چیز قبر کے نیچے حرکت کر رہی ہو۔ زینب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ گردن موڑ کر قبر کی طرف دیکھا، مٹی آہستہ آہستہ دھنسنے لگی اور ایک مدھم گونجتی ہوئی آواز زمین کے اندر سے ابھرنے لگی، زینب! وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس پراسرار آدمی نے اس کی کلائی تھام لی۔ اب پیچھے مت ہٹنا، تم نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی، اب یہ راز تم پر کھلنے والا ہے۔ زینب کا پورا جسم خوف سے سن ہو چکا تھا۔ زمین کے نیچے سے آتی سرگوشیاں جیسے آوازیں تیز ہونے لگیں، جیسے کوئی قبر کے اندر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک قبر کی مٹی میں دراڑیں پڑنے لگیں اور زینب کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ وہ پراسرار آدمی اب بھی خاموش کھڑا تھا، جیسے یہ سب پہلے سے جانتا ہو۔ زینب نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آدمی نے گہری سانس لی اور بولا، یہ وہ لمحہ ہے جب حقیقت اور وہم کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو جو قبر میں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچانک قبر کی مٹی زور سے اچھلی اور ایک زنجیر جیسی چیز باہر نمودار ہوئی۔ زینب کا دل حلق میں آ گیا۔ زنجیر کے ساتھ ایک مٹی میں لپٹی ہوئی ہڈی بھی باہر جھانک رہی تھی، جیسے کوئی ہاتھ قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے زینب کو ایک اور تیز دردناک آواز سنائی دی، مجھے بچاؤ، یہ جگہ بہت تنگ ہے، بہت اندھیری ہے۔ زینب کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ وہ آدمی اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو دنیا میں اپنے اعمال بھول جاتے ہیں، اور تم نے ہمیشہ قبر کے راز جاننا چاہے، آج تمہیں جواب مل رہا ہے۔ زینب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک عام قبر کے سامنے نہیں کھڑی، بلکہ کسی خوفناک حقیقت کے دہانے پر تھی۔ زینب کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ دہشت سے قبر کو دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے ایک ہولناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا، مگر اچانک جیسے کسی نے سب کچھ روک دیا ہو۔ وہ زنجیر دوبارہ سے دھنسنے لگی، ہڈیاں مٹی میں غائب ہونے لگی
اور قبر کی دراڑیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ زمین دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی۔ زینب نے کانپتی آواز میں کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ یہ کون تھا؟ آدمی نے گہری سانس لی اور بولا، یہ اس کا انجام تھا جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبا تھا اور مرنے کے بعد قبر میں پکڑا گیا۔ تم نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ زینب نے بے یقینی سے قبر کو دیکھا جو اب بالکل خاموش تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ جو اس نے دیکھا وہ محض ایک خواب نہیں، حقیقت تھی۔ وہ پراسرار آدمی زینب کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں ایک اور گہری سنجیدگی نظر آئی۔ اس کی آواز دھیمی مگر زہر کی طرح تیز تھی۔ یاد رکھو، یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ اللہ کے راز ہے، تمہیں یہ حق نہیں کہ اس کا ذکر کسی سے کرو۔ جو تم نے یہاں پایا وہ تمہاری آزمائش ہے، اور اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو تم خود اس راز کی سزا پاؤ گی۔ زینب کا دل دہل گیا۔ اس نے بے اختیار سوال کیا، کیا یہ راز اتنا خطرناک ہے؟ وہ آدمی آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور کہا، ہاں، یہ اس دنیا کی حقیقت سے باہر کی بات ہے۔ زینب کی نظریں اس کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ وہ جان گئی کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ پراسرار آدمی جیسے ہی زینب کی آنکھوں سے اوجھل ہوا، زینب کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ آوازیں، وہ تصاویر، وہ حقیقتیں گھوم رہی تھیں جنہیں اس نے ابھی ابھی سنا تھا۔ زینب کی راتیں بے چین اور بے سکون گزر رہی تھیں۔ وہ مسلسل اس پراسرار واقعے کے بارے میں سوچتی رہتی جو اس نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں گہری توبہ اور اللہ کے قریب جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک دن زینب نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے ہدایت کی دعا کی۔ اس نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اور اپنے دل میں اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ زینب نے اپنی زندگی کے تمام جھگڑوں اور پریشانیوں کے اللہ کا حوالے کر دیا اور دین کی طرف قدم بڑھایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔